اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح بعض راتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ شب برات یہ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جن راتوں کو اللہ رب العزت نے دیگر راتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، کہ اس رات میں اللہ رب العزت کا خاص آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت سے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی تجلی فرماتا ہے۔ بقیہ تمام تر راتیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول نہیں فرماتا، البتہ آخری رات کے حصے میں اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، تجلی فرمانا یہ مذکور ہے، لیکن غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، وہ صرف شب برات میں ہوتا ہے۔ اور یعنی پورا سال اللہ رب العزت سے لوگ مانگتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں رزق عطا فرما دے، ہمیں صحت عطا فرما دے، ہمیں فلاں مرض ہیں وہ درست ہو جائے، ہمیں شفا عطا ہو جائے، اور یہ حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو جائے۔ ساری زندگی، سارے ایام، ساری راتیں ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، لیکن شب برات یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے خطاب فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ اس کو عافیت دی جائے۔ تو اس طرح غروب آفتاب سے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی تجلی فرماتا ہے، اور ساری رات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت بندوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ آپ نے عمل بھی بیان فرمایا کہ رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ رب العزت اس رات غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا کہ اس کو عافیت دی جائے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا۔ اور حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی بلا حساب بخشش فرماتا ہے، بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے، سوائے دو لوگوں کے، کہ دو لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا۔ نمبر ایک، وہ شخص جو مشرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے وجود کو ضروری سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قدیم سمجھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں سے متصف ہیں، ان خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کو کسی مخلوق کے لیے مان لینا۔ اللہ رب العزت کی صفات کی خوبی ہے کہ وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، تو مخلوق میں سے کسی کی صفت ذاتی نہیں ہو سکتی۔ صفت خوبی جیسے علم ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، کلام کرنا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کا سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب ذاتی ہیں، مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب عطائی ہیں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ اسی طرح اس کی صفات قدیم ہیں، اس کی صفات غیر فانی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں۔ تو ان خوبیوں کو اگر کسی مخلوق کے لیے مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ٹھہرانا ہے، اس کے علاوہ شرک کی کوئی اور تفسیر نہیں ہے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہوگا۔ تو کوئی بھی شرک کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات نہیں بخشتا، اور اسی عالم میں اگر مشرک کی موت آ جائے تو پھر اس کا دائمی ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اور دوسرا بیان کیا کہ وہ شخص جو عداوت رکھنے والا ہو، جو اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والا ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ ہم لوگ یا اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو دوسروں کے لیے انتہائی نرم ہوتے ہیں،
दूसरों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ करने वाले होते हैं। दोस्त कुछ भी कह ले, कितनी भी बड़ी गाली बकले, मार भी दे, कोई मसले की बात नहीं है, वो कोई नुकसान भी पहुंचा दे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की थोड़ी सी भी बात से बहुत बड़ी अजियत अगर हमें पहुंचती है तो वो हमारे सगे होते हैं। अगर हमारा सगा भाई हमारे लिए कुछ कर दे या हमारे खिलाफ कुछ कर दे तो वो ऐसी बड़ी बात होती है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन वो बात ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे लोग जो अपनी दुनियावी मकासद के पेश नज़र अपने भाइयों से दुश्मनी रखते हैं, अपने भाइयों के ख़िलाफ़ दिल में जज्बात रखते हैं, तो इस रात उनकी बख्शिश नहीं हो सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश फरमा दे, तो फिर हम पर लाजिम है कि हमारे दिल हमारे अपने भाइयों के हवाले से बिल्कुल क्लियर हों, हमारे अपने अजीज़ व क़रीब के हवाले से क्लियर हों, तो अपने सगों के हवाले से भी बिल्कुल क्लियर हों और जो दीगर लोग हैं उनके हवाले से भी क्लियर हों। तो एक मोमिन के दिल को इसी तरह होना चाहिए कि उसका दिल इंतहाई पाकीज़ा हो, ना अपनों के ख़िलाफ़ उसके दिल में कोई बात हो, ना किसी दूसरे के ख़िलाफ़ उसके दिल में कोई बात हो। जो हमारे मुसलमान हैं वो सब हमारे भाई हैं, तो किसी भी मुसलमान के ख़िलाफ़ दिल में किसी भी नफ़रत के, किसी भी दुश्मनी के जज्बात नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों कामों से ख़ास एहतियात करें। इसके अलावा और भी काम हैं जिनको फरमाया कि इनकी भी अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाता, तो उन कामों को भी आप जानें, उनको भी आप समझें और उनसे इज्तनाब करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सिद्क़े दिल से तौबा करें कि ये रात वो रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार लोगों को बख्श देता है, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो अगर हमें ये रात मिल जाए तो हमारी कामयाबी इसी में है कि उस रात हमारी बख्शिश हो जाए, हमारी तौबा कामिल हो और अल्लाह ताला अपना ख़ास करम हम पर फरमा दे और हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।